بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے استقبال رمضان اور رمضان کی تیاری پر۔ جس طرح حج کے لیے ویزا، سفری سامان اور ظاہری تیاری کی جاتی ہے، جس طرح عید کے لیے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، قربانی کے لیے جانور تلاش کیے جاتے ہیں، اسی طرح رمضان بھی ایک عظیم سفر ہے، مگر یہ سفر مکہ کی طرف نہیں، دل کے کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اب سوال ظاہری نہیں باطنی ہے، کیا ہم نے سفر کے لیے دل کا پاسپورٹ بنوا لیا ہے؟ کیا ہم نے نیت کی تجدید کر لی ہے؟ کیا ہم نے توبہ کی درخواست داخل کر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں مقصد بھوک نہیں، تقوی بتایا گیا ہے۔ اور اگر تقوی پیدا نہ ہو تو پھر ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہم نے روزے کو سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا۔ میں جب صوفی کی نظر میں روزہ دیکھتا ہوں تو صوفی کی نظر میں روزے کی کئی اقسام ہیں۔ پیٹ کا روزہ، کھانے پینے سے رکنا، آنکھ کا روزہ، حرام سے بچنا، کان کا روزہ، غیبت کا نہ سننا، زبان کا روزہ، جھوٹ سے، لعن طعن سے سختی سے پرہیز کرنا، ہاتھ کا روزہ، ظلم سے رکنا، دل کا روزہ، حسد، تکبر اور بغض سے پاک رہنا، سوچ کا روزہ، گناہ کے تصور سے بھی بچنا، دھڑکن کا روزہ، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ، کان، زبان اور اعضاء بھی روزے دار ہو۔ یہ تعلیم ہمیں اصلاح کی طرف بلاتی ہے، رسم کی طرف نہیں۔ رمضان کی اصل تیاری ہم سمجھتے ہیں گروسری لے لی، زکوٰۃ نکال لی، فطرانہ ادا کر دیا، سحر کا اور افطار کا اہتمام کر لیا، مگر یہ سب ضروری ہیں، مگر یہ فائنینشل تیاری ہے۔ روحانی تیاری کہاں ہے؟ رمضان سے پہلے خود سے پوچھو، کیا میں نے توبہ کی تجدید کی؟ کیا میں نے دل سے کینہ صاف کیا؟ کیا میں نے نماز کی پابندی شروع کی؟ کیا میں نے قرآن سے تعلق بڑھایا؟ کیا میں نے غصہ کنٹرول کرنے کی مشق کی؟ کیا میں نے رات کی تنہائی میں دعا کی عادت ڈالی؟ اگر یہ سب نہیں کیا تو ہمیں ابھی تیاری شروع کرنی ہے۔ یاد رکھنا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ صرف بیان نہیں ہے، ایک ترتیب ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، بندہ قدم بڑھاتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت، بندہ مستقل مزاجی دکھاتا ہے۔ تیسرا عشرہ نجات، بندہ مکمل جھک جاتا ہے۔ رحمت، مغفرت، آزادی۔ یہ سفر نفس کے خلاف جہاد کا سفر ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ قول مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ رمضان میں خود سے سوال کریں، کیا میں نے غصہ کم کیا؟ کیا میں نے کسی کو معاف کیا؟ کیا میری زبان نرم ہوئی؟ اور اگر رمضان کے بعد بھی گفتگو میں کاٹ ہے، لہجے میں سختی ہے، دل میں حسد ہے، تو ہم نے صرف پیٹ کو روزہ رکھا، نفس کو نہیں۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ کم کھاتے، کم سوتے، کم بولتے اور زیادہ روتے تھے۔ ان کے نزدیک رمضان جسم کو بھوکا رکھنے کا نہیں، نفس کے بت کو توڑنے کا مہینہ تھا۔ اور چاند رات کے ساتھ خوف خدا کیوں اڑ جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے خوف کو ماحول سے جوڑ دیا، اللہ سے نہیں۔ رمضان میں مسجد کا ماحول مددگار ہوتا ہے، اجتماعی عبادت اثر ڈالتی ہے، لیکن رمضان کے بعد تنہائی میں ایمان کا معیار ظاہر ہوتا ہے۔ میرے دوست، یاد رکھنا، رمضان کو مہمان نہ سمجھو، اسے استاد سمجھو۔ اگر رمضان نے تمہاری آنکھ نرم نہیں کی، تمہاری زبان میٹھی نہیں کی، تمہارے دل کو عاجز نہ کیا، تو تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی۔
رمضان ہمیں مسلمان سے مومن بنانے آتا ہے، اور مومن وہ ہے جو تنہائی میں بھی ویسا ہی ہو جیسا مجمع میں۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ کر لو، تاکہ یہ مہینہ گزر نہ جائے بلکہ تمہیں بدل کر جائے۔ اللہ آپ سب کا رمضان قبول کرے، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئے، اور آپ کو ایک نیک اور باعمل انسان بنائے۔